السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی زندگی کی بہت ساری الجھنوں کا حل پیش کرتا ہے۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ پروگرام آپ کے ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ زندگی میں انسان مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، مختلف طرح کے خطرات میں گرتا ہے، اندیشوں کا گرفتار ہوتا ہے۔ خوف کے کئی طرح کے سائے ہیں جو اس پہ منڈلاتے ہیں۔ اگر صحیح رہنمائی نہ ہو تو انسان زندگی میں ہمت ہار بیٹھتا ہے، حوصلہ ہار بیٹھتا ہے اور مرنے سے پہلے بے موت مر جاتا ہے۔ ایسے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو چیلنجز زندگی میں آپ کے سامنے آتے ہیں، جو خطرات آپ محسوس کرتے ہیں، خوف کے جن سایوں میں آپ جیتے ہیں، اس کا جواب اور اس کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ خصوصاً ایسے مسائل جن کا تعلق جنات، جادو اور نظر بد سے ہوتا ہے، ان مسائل میں آج لوگوں کا ایک جم غفیر بہت پریشان رہتا ہے، اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اپنی دکان سجا رکھی ہے، وہاں ان کا بزنس چلتا ہے اور یہاں ان کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی رہتی ہیں، جبکہ شریعت نے کتاب و سنت میں ان تمام مسائل کے ایسے حل پیش کیے ہیں کہ انسان بنا ایک پیسہ خرچ کیے اپنے مسائل کا حل آپ تلاش کر سکتا ہے اور اپنے مسائل کو آپ حل کر سکتا ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو یہی پیغام دیں گے اور یہی میسج دیں گے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو آپ کیسے حل کریں، بڑے سے بڑے مسئلے کو آپ چھوٹا سے چھوٹا مان کر کیسے حل کر سکتے ہیں، اور کتاب و سنت میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروگرام میں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ شکر ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں اور شوق سے پوچھتے بھی ہیں۔ آپ نے ہماری خدمت میں بہت سارے سوالات بھیجے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، ای میل کے ذریعے سے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال جو کسی بھائی نے ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھا ہے۔ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اس کی روح میرے گھر کی کھڑکی کے پاس آ کر رو رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ خواب ہو یا اس طرح کا کوئی اور خواب، جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں، یہ غلط ہے کہ اپنے ہر خواب کو لوگوں کے سامنے آپ بیان کرنے لگیں۔ اپنے خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر اچھا خواب دیکھتے ہو تو صرف انہیں سناؤ جو آپ کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ بھیانک اور ڈراونا خواب اگر دیکھتے ہیں تو کسی کو نہیں سنانا چاہیے، وہ کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جو آپ کو ٹینشن دینے والا ہے، لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو جو بیان کیا وہ غلط ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی تعبیر بیان کرنے لگتا ہے، ہر کوئی تعبیر سنانے لگتا ہے، ہر کوئی تعبیر بتانے لگتا ہے، یہ رویہ خود خلاف شریعت ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اس رویے پر سخت نکیر کرتے تھے کہ ہر کس و ناکس خوابوں کی تعبیر بتانے لگے، سنانے لگے اور اٹکل پچو دوڑانے لگے۔ وہ کہا کرتے تھے ابن نبوت یتلاعب، کیا نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ خواب کو حدیثوں میں نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا اگر کسی کا بھی خواب ہے اور کوئی بھی ان پڑھ شخص بھی اس کی تعبیر بیان کر رہا ہے، ایک طرح سے وہ ایک ایسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے اور بغیر علم کے ایک ایسی چیز میں بحث کر رہا ہے جس مسئلے کا تعلق نبوت سے ہے۔ اب النبوت یتلاعب۔ تو دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا
یہ بات یاد رکھیے، ہمارا کوئی دوست ہو، کوئی ساتھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بڑا سے بڑا تحفہ، بڑا سے بڑا ہدیہ جو ہم اس کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں وہ ہے دعائے مغفرت۔ قرآن مجید نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اس امت کی ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تو لہذا سب سے بڑی مدد آپ اپنے دوست کی، ساتھی کی جو دنیا سے جا چکے ہیں اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، رفع درجات کی دعا کریں، اور زیادہ خوابوں کو آپ اہمیت نہ دیں اور ایسے خوابوں سے آپ جو ہے ٹینشن نہ لیں۔ دوسرا سوال بھائی نے ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھا ہے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی کا سر کئی ماہ سے مسلسل درد کر رہا ہے، دوا کھانے سے تھوڑا آرام رہتا ہے لیکن پھر درد شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بہو نے اس پر کچھ کر دیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ نہ ہو جائے، برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائیں۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہ ہو تو اس کا الزام کسی کو نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کو شک ہے آپ کی بہو پر کہ آپ کی بہو نے آپ کی بیٹی پہ جادو کر دیا ہوگا۔ اس شک کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، دوست سے بھی نہیں کرنی چاہیے اور دشمن سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ خود اپنی بہو سے بدگمان ہو رہی ہیں کہ بہو نے اپنی بیٹی کو کچھ کر دیا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیے کہ دو علاج میں بتاؤں گا اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، کسی ماہر طبیب سے رجوع کیجئے اور اچھی طرح اس کا علاج کروائیے۔ دیکھیے کہ اس درد سر کی بنیاد کیا ہے اور وجہ کیا اور کیوں یہ درد سر ہو رہا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اور دوسری رائے اور دوسرا مشورہ میں یہ دوں گا کہ آپ اپنی لڑکی کا حجامہ کروائیے۔ حجامہ جسے پشنا لگوانا کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں جسے کپنگ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج تھا اور بڑا بابرکت علاج ہے۔ بڑے بڑے امراض کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس علاج کے اندر رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے ابن ماجہ کی وہ حدیث کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ملائکہ اور فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی میرا گزر ہوا، فرشتوں کی ہر جماعت نے مجھ سے کہا کہ اے محمد آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ حجامہ کروائیں، پشنا کروائیں۔ تو لہٰذا تجربہ یہ بتاتا ہے، واقعہ یہ بتاتا ہے، بہت سارے لوگوں نے آزمایا ہے کہ حجامہ کے علاج میں خصوصاً درد سر کے لیے بڑی شفا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو پہلی فرصت میں حجامہ کروائیے، پشنا کروائیے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا اگلا سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہم واٹس ایپ سے لیتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی آپ نے ہم سے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ یہ جن سے بھی آدمی کو کئی اٹیک کرتا سو کیا ہے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی کو حملہ کرتا سو کیا ویکنیس رہتا اجمے کے اندر وہ حملہ کرنے؟ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنات جو انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی جن جو انسان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے یا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جن انسان کا عاشق ہو جائے، عاشق ہونے کی وجہ سے وہ انسان پہ سوار ہو جاتا ہے اور انسان کو ستانے لگتا ہے، اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے، اس کو تکلیف دینے لگتا ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جن کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہماری جانب سے کوئی تکلیف ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے جن انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سوراخ میں پیشاب کر دیا مثلا، واقعات بتاتے ہیں، تجربات شاہد ہیں
کہ ان سوراخوں میں سے بہت سارے جنات کے مسکن ہوتے ہیں اور کوئی سوراخ میں پیشاب کر دے. اب ظاہر بات ہے کہ جنات کو غصہ آئے گا, وہ بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے. تو جنات کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف ہو گئی تو پھر وہ ہم سے انتقام لینے کے لیے اور بدلہ لینے کی جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں. اور تیسری وجہ جو جن انسان پہ سوار ہوتا ہے کہ کوئی جادو کرا دے اور جادو کر کے جو ہے جن کو جو ہے وارد کروا دے. ہوتا ہے رشتہ دار کو رشتہ دار سے حسد ہوتا ہے, دوست کو دوست سے حسد ہوتا ہے, پڑوس سے حسد کرنے لگتا ہے, اور جب حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ آگ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو انسان سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لیتا ہے, جادوگروں کے پاس جاتا ہے. اور یہ جادوگر ان کا شر انسان کو جن راستوں سے لاحق ہوتا ہے ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سے کسی جن کو مسلط کر دیتا ہے اور پیچھے لگا دیتا ہے, اور نتیجے میں یہ جن اس جادوگر کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی تابع داری کرتے ہوئے انسان کو ستانے لگتا ہے, تکلیف دینے لگتا ہے. بنیادی طور پر یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی جن انسان پہ سوار ہوتا ہے. علاج جسمانی ہو یا ذہنی, اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے. شفا طب نبوی کا خزانہ, ہر سنیچر رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید, ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا اگلا سوال جو ہم تک ای میل کے ذریعے سے آیا ہوا ہے. ہم ایک نئے مکان میں رہ رہے ہیں, لیکن جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے. شاید میری پڑوسی نے میرے گھر میں آسیب کر دیا ہے. کیا ہم گھر چھوڑ دیں یا آپ کوئی اس کا حل بتائیں, میں کیا کروں؟ یہاں پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید میری پڑوسی نے جادو کر دیا ہے, آسیب کروا دیا ہے. کیا ثبوت ہے؟ آپ جو اپنی پڑوسن کے تعلق سے یہ نظریہ جو قائم کر رہے ہیں کہ اس نے جادو کروا دیا ہے, اس نے کچھ کروا دیا ہے, بنیاد کیا ہے؟ ہم دیکھیے غلط فہمیوں میں جیتے ہیں. ہمارے تعلقات جو لوگوں کے ساتھ بگڑتے ہیں ان میں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آپ تلاش کیجئے کہ اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں. گھر میں دینی ماحول آپ نے قائم کر رکھا ہے کیا؟ گھر کے افراد نماز کے پابند ہیں کیا؟ گھر میں تلاوت روزی نہ ہوتی ہے کیا؟ گھر میں ذکر و اذکار کا ماحول ہے کیا؟ ظاہر بات ہے گھریلو زندگی میں سکون, اطمینان, یہ جو ہے دینی ماحول قائم کرنے میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم سکون کو ڈھونڈ رہے ہوں, سکون کی تلاش ہو ہمیں, مگر سکون کے حقیقی اسباب کو نہ اپنائیں اور ایسی غلط فہمیوں کے شکار ہو جائیں کہ فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا, فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا, یا یہ گھر ہی منحوس ہے, یہ جگہ ہی منحوس ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ پایا جاتا ہے. یاد رکھیے کبھی کوئی گھر منحوس نہیں ہوتا, کبھی کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی.
अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहूसत होती तो घर में होती, औरत में होती और घोड़े में होती। मतलब ये कि नहीं है, अगर होती तो इन 3 चीजों में होती, मगर नहूसत किसी चीज में नहीं है, न घर में, न मकान में, न दुकान में, न किसी जगह, न किसी वक्त में, न किसी महीने में और न किसी जमाने में। तो लिहाजा अपनी परेशानियों की असल सबब, अपनी परेशानियों की असल वजह और अपनी परेशानियों के असल सबब को ढूंढने की कोशिश करें, तलाश करने की कोशिश करें। जिंदगी उलझनों का नाम है, जिंदगी में मशक्क़तें आएंगी ही, जिंदगी में परेशानियां आएंगी ही। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़तों में पैदा किया है। ये जिंदगी चैन और सुकून का नाम नहीं है। जिंदगी में परेशानियां आएंगी, हाँ, उन परेशानियों का शरई हल ढूंढिए, उन मसाइल का शरई जवाब ढूंढिए, आपकी परेशानियां और आपके मसाइल हल होंगे। बजाय इसके हम लोगों के साथ बदगुमानियां करें, गलत फहमियों के शिकार हों, इससे तो हमारे मसाइल और बढ़ेंगे, हमारी उलझनें और बढ़ेंगी, हमारी उलझनें इससे कम ना होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ईमेल के जरिए सवाल भी हम तक पहुंचा है कि मेरा एक बेटा बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ दिनों से उसकी सेहत काफ़ी ख़राब रहने लगी है, न कुछ खाता और न कुछ पीता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे नज़र लग गई है और तुम उसके चेहरे पे काजल का टीका लगा के भेजा करो। मेरे बेटे की सेहत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, मैं क्या करूं? ये सच है, नज़र का लगना बरहक है, नज़र लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ऐनु हक़्क़ुन, कि नज़र का लगना बरहक है, नज़र लगती है। और एक हैसियत से अगर कहूँ मैं तो ये नज़र बद जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक और जिन्नात से भी ज़्यादा ख़तरनाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलौ कान शैउन सबक़ल क़द्र लसबक़तहुल ऐन, आपने फरमाया कि दुनिया में अगर तकदीर को भी आजिज़ करने वाली कोई चीज़ होती तो वो नज़र बद होती। बहुत बड़ी बात है। तो नज़र का लगना बरहक है। तो लिहाजा कोई बईद बात नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके बेटे को अल्लाह ताला ने हुस्न व जमाल की दौलत अता की है और उसकी वजह से उसे नज़र लग रही हो। सवाल यह है कि अगर नज़र लग रही है तो उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है? इलाज वो नहीं जो सवाल में आपने जिक्र किया है या लोगों ने आपको मशवरा दिया है कि काजल का टीका लगा दो, नहीं। नज़र बद का बेहतरीन इलाज शरीयत ने पेश किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के हवाले से खुसूसी दुआ सिखाई कि जिसको नज़र लगी हुई है उससे बार बार ये दुआ पढ़कर दम किया जाए, उईदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये नज़र बद की दुआ है। इसके साथ साथ सूरतुल फातिहा, सूरह कलम की आखिरी दुआएं थे वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। नज़र बद की दुआ के साथ इन आयात को कसरत से पढ़कर उस मरीज़ पे दम किया जाए जिसको कि नज़र लगी है, तो इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह मरीज़ शिफायाब हो जाएगा। हाँ, नज़र का एक इलाज शरीयत ये भी बताया है कि अगर मालूम हो जाए कि किसकी नज़र लगी है, बाज़ करीने होते हैं, बाज़ अलामतें होती हैं जिनसे हमें एक अंदाज़ा हो सकता है कि किसकी नज़र लगी होगी। अगर मालूम हो जाए कि किसकी नज़र लगी है तो शरीयत कहती है कि जिसकी नज़र लगी है उससे वज़ू करने के लिए कहा जाए या गुस्ल करने के लिए कहा जाए, और उसका पानी जिससे उसने वज़ू किया है, जो उसके बदन को लगा हुआ, और वो पानी जिससे उसने गुस्ल किया है और जो पानी के उसके बदन को लगा हुआ है, उस पानी को एक टब में जमा करके मरीज़ पे उंडेला जाए और जिसको नज़र लगी है उस पे बहाया जाए, इंशाअल्लाह ताला वो पूरी तरह शिफायाब हो जाएगा। कुतुब अहादीस में अहद नबूवत का एक किस्सा मरवी है जो बसनद सही साबित है। एक सहाबी थे सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े खूब रू सहाबी थे, हसीन व जमील सहाबी थे। एक मरतबे वो गुस्ल कर रहे थे और गुस्ल करते वक्त आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र उन पर पड़ गई। सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी गोरी चमड़ी वाले थे। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा सहल बिन हुनैफ को देखकर कि कैसी चमड़ी है, औरत की चमड़ी भी ऐसी नहीं हुआ करती। ये कहना था
کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ دھڑام سے گر پڑے. ادھر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ جملہ نکلا کہ کیسی خوبصورت چمڑی ہے, کتنے گورے ہیں یہ, اور ادھر وہ دھڑام سے گر پڑے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ, اور ایسے گرے اٹھا نہیں جا رہا تھا. سارے صحابہ پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو پیارے نبی نے پوچھا کہ سہل کو دیکھ کر کسی نے کچھ کہا کیا؟ ہاں, صحابہ نے بتایا کہ عامر بن ربیعہ نے ایسی بات کہی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ پہ غصہ کیا, کہا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگی تو ساتھ میں بارک اللہ کیوں نہیں کہہ دیا, دعا کیوں نہیں دے دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنے کا حکم دیا. انہوں نے وضو کیا اور وہ پانی سہل بن حنیف پہ انڈیلا گیا تو وہ الحمدللہ ایسے شفایاب ہو گئے, اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو. تو یہ نظر کا علاج, نظر لگتی ہے اور نظر کا علاج شریعت نے ایسے بتایا ہے, لیکن یہ علاج اسی وقت ممکن ہے جب یہ معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے. جب نہیں معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج قرآنی آیتیں اور نظر بد کی وہ دعا جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی کہ اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو ہم نے جو آیتیں ابھی ذکر کی ہیں ان آیتوں کے ساتھ بار بار تکرار کے ساتھ پڑھ کر مریض کو دم کیا جائے, انشاءاللہ تعالی وہ شفایاب ہو جائے گا. تو آپ کاجل کا کالا ٹیکا لگانے کے بجائے اس شرعی علاج کو آزمائیے. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جلد از جلد روبہ صحت ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرمائے. ناظرین, آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا اگلا سوال کیا ہے جو ای میل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. سائل نے سوال کیا ہے کہ مجھے جن بھوت سے متعلق موویز اچھی لگتی ہیں لیکن دیکھنے کے بعد مجھے بہت ڈر لگتا تھا, اس لیے دیکھنا چھوڑ دیا ہے, لیکن اب بھی اکثر ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں اور ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائے گی. میں بہت پریشان ہوں, بتائیے کہ میں کیا کروں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی مصیبت ہے. جن اور بھوت سے متعلق جو فلمیں آپ نے دیکھی ہیں یہ آپ کی بنیادی غلطی تھی. آپ کے اندر وہ دیکھنے کی دلچسپی تھی اور برداشت کی طاقت نہ تھی. میرے بھائیوں, زندگی بڑی مختصر ہے, اس کو اچھے کاموں میں, مفید کاموں میں گزارنا چاہیے. اپنے اوقات کو ایسی فلموں کے پیچھے, اپنے اوقات کو ایسے اوہام و خرافات سے تعلق رکھنے والے پروگراموں کے پیچھے, اپنے اوقات کو اور اپنی زندگی کو صرف نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر آپ خوف کے شکار ہیں, خوف کے سائے آپ میں منڈلا رہے ہیں, اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ذکر و اذکار کی پابندی کریں. اور خصوصاً آپ نے ذکر کیا ہے کہ رات میں ڈراؤنے اور بھیانک خواب نظر آتے ہیں. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں, باوضو سویا کریں, اور سونے سے قبل شریعت نے جو اذکار بتائے ہیں ان اذکار کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک جو آیتیں ہیں, ان آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں سونے سے قبل یہ آیتیں پڑھ لے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, تو کفتاہ, یہ دونوں آیتیں اس رات ہر قسم کے شر سے انسان کو بچا لیتی ہیں, اس رات ہر قسم کے شر سے انسان کی حفاظت کر لیتی ہیں. آپ باوضو سویا کریں اور ان آیتوں کا اہتمام کریں, خصوصاً سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان تینوں سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونکا کرتے تھے, اور پھونکنے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر, سر پر اور سارے بدن میں جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں مل لیا کرتے تھے. 3 مرتبہ یہ عمل کرنا چاہیے. سورہ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس کو پڑھ کر 3 مرتبہ آپ پڑھیں, پھونکیں اور سارے جسم پہ اپنے ہاتھ ملیں اور اس کے بعد سویا کریں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی زندگی کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی اور ایسے ڈراؤنے اور بھیانک خواب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی آپ کو اور تمام ہی مسلمانوں کو جو ایسی الجھنوں کے شکار ہیں, اللہ تبارک و تعالی سکون کی زندگی, چین کی زندگی
اور حالت بیداری ہو یا نیند کی حالت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ملاقات میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ کے اگلے سوالات ہم اب اپنی اگلی ملاقات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے ایک ہے حج کرنا۔ حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے۔ حج المبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ سفر کی پیکنگ سے لے کر طواف الوداع تک کا سفر جانیے بردر زید پٹیل سے روزانہ دوپہر 2 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا۔ مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرن، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ فکر آخرت جانیے ہم سب کی حقیقی منزل، جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، آ رہا ہے بہت جلد صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ i+ ٹی وی بہتر